بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تم بدعت کے مقابلے کی آڑ میں حلال کو حرام قرار دے دیتے ہو۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ حلال کو حرام کرنا خود ایک بدعت ہے؟ اور جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خود جان لیں کہ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر طرف سے شرک کی آواز۔ سعودی منڈیوں میں بہت ہی سستی شے ہے، یہ سودا ہر جگہ دستیاب ہے۔ وہاں کی امر بالمعروف کمیٹی جھوٹی سی بات کو لے کر مومن کو مشرک بنا دیتی ہے، گویا ان کے تھیلوں میں شرک اور شرک کی تہمت لگانے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس سلسلے میں صرف زبانی باتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ شیعوں کی مختلف مشہور کتابوں پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیعوں کے مشہور و معروف محقق اور عالم استاد شیخ رضا مظفر کی یہ عبارت وَكَانَتْ دَعْوَةُ لِتَشْيِيعِ لِأَبِي الْحَسَنِ علیہ السلام من صاحب الرسالۃ تمشی منہ جنبا بالجنب مع الدعوۃ للشہادتین۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کی طرف دعوت توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے۔ ایک وہابی مؤلف نے اپنی کتاب الشیعہ والتشیع میں، جو سعودی عرب میں چھپ چکی ہے، لکھا ہے، ان النبی حسب دعوی للمظفر کان یجعل علیٰ شریکا لہ فی النبوۃ والرسالۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظفر کے دعوے کے مطابق علی علیہ السلام کو اپنی نبوت و رسالت میں شریک قرار دیتے تھے۔ چوتھا حصہ، اس مصنف سے مناظرہ۔ اگر یہ ہوا و ہوس میں اپنے دین کو بیچ کھانے والا وہابی ذرا بھی شیعوں کے عقائد سے واقفیت رکھتا تو شیخ رضا المظفر پر اس طرح کا احمقانہ اعتراض نہ ہوتا۔ اگر اس طرح کی بات شرک ہوتی تو قرآن میں یہ آیت کبھی نازل نہ ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر ہو۔ اس آیت میں اولو الامر اللہ اور رسول کے ساتھ ذکر ہوئے ہے، اور سب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اولو الامر کی واضح ترین مصادیق ہیں۔ کیا اس صورتحال میں یہ کہنا ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر توحید کی طرف دعوت دینے کے بجائے شرک کی دعوت دی ہے؟ جہاں تک رسالت کی دعوت کے ساتھ امامت کی دعوت کا ہر جگہ ہونا ہے تو یہ ایک حتمی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت علی اور آپ کی خلافت کی تبلیغ کرنا ہے۔ اس لیے آپ جس طرح اپنی رسالت اور توحید خداوندی کی تبلیغ کرتے تھے، اسی طرح علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرتے اور انہیں اس طرح دعوت دیا کرتے تھے، اس کا شرک سے کوئی ربط نہیں تھا۔ مزید وضاحت کے لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب سورہ شورى کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور اس میں آپ نے یہ اعلان کیا،
کون شخص ایسا ہے جو اس بات میں میری مدد کرے اور اس کے بدلے وہ میرا بھائی وسیع اور میرے بعد میرا خلیفہ ہو جائے۔ اس وقت کوئی بھی علی علیہ السلام کے علاوہ نہیں اٹھا تھا، اور جب کئی دفعہ دہرانے کے بعد بھی علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا، ان ھذا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا۔ بلا شبہ یہی میرا بھائی وسیع اور میرے بعد تم لوگوں میں میرا جانشین ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ شیعہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت اور خدا کی وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے تو علی علیہ السلام کی امامت کو بھی بتا دیتے تھے۔ کیا وفات کے بعد علی کی خلافت کی طرف دعوت دینا شرک ہے؟ کیا نبوت کی دعوت کے ساتھ ساتھ امامت کی دعوت دینا شرک ہے؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اصل نبوت میں اپنا شریک بنا لیا؟ ہائے رے بے انصافی! حج کے سیاسی پہلو کے بارے میں دو علماء کا مناظرہ۔ اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد پیدا ہوئے اہم مسائل کے بانی حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے بیانیہ میں یہ اعلان کیا۔ حج کی دو قسمیں ہیں، حج ابراہیمی اور حج بوجہلی۔ حج صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک مکتب اور بہترین جامع یونیورسٹی ہے، لہٰذا ایرانیوں اور حضرت امام خمینی کے مقلدین کی نظر میں حج کی اہمیت مزید واضح ہو گئی اور مشرکین سے برائت کا مسئلہ پیش آیا، جس کے بہت سے مثبت آثار پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حجاز کے درباری ملاؤں اور بعض پرانے نام نہاد علماء نے اشکال و اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ حج میں کسی طرح کی سیاست اور شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور گزشتہ کی طرح صرف خشک عبادت کے طور پر حج کے اعمال بجا لانا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے اس کو لوگوں کے قیام اور صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مومنین کے قیام کے وسیع معنی کے پیش نظر یہ نظریہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے زیر سایہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور رکھیں اور اپنی زندگی کے معنوی اور مادی مختلف پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے سعادت کی منزلوں کو طے کریں۔ اس بنیاد پر دو عالموں، نام نہاد عالم اور دانشور عالم کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ عالم نما: یہ کیا شور شرابہ اور بدعتیں ہیں جو حج میں داخل کر دی گئی ہیں؟ حج کے دوران کسی بھی طرح کی سیاست اور جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے اور بالکل چین و سکون کے ساتھ حج کے اعمال انجام دینا چاہیے۔ حج خود سازی اور روح کی پاکیزگی کے لیے اہم ترین عبادت ہے۔ اس میں کسی طرح کے نعرے زندہ باد یا مردہ باد نہیں ہونا چاہیے۔ حج ابراہیمی اور حج بوجہلی واقعتاً ایک نئی چیز ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ عقل مند عالم: ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح ہم علوی اسلام رکھتے ہیں اسی طرح حج کو بھی دو قسمیں ہیں، ابراہیمی و محمدی حج اور بوجہلی و یزیدی حج۔ عالم نما: حج نماز و روزہ کس طرح کی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس میں سیاست اور غیر خدائی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عقل مند عالم:
سیاست صحیح معنی میں اہم دین ہے، یہ دین سے ہرگز جدا نہیں ہے۔ بعض عبادتیں باوجود اس کے کہ عبادت ہیں اور گناہوں کے دور ہونے اور صفائے نفس کے لیے بے پاکیزہ ترین اور خالص ترین سبب ہیں، لیکن یہی عبادتیں سیاسی مقاصد تک پہنچنے کا سب سے بہترین وسیلہ بھی ہیں، کیونکہ روح عبادت خدا کی طرف توجہ دینا ہے اور سیاست کی روح مخلوق خدا پر توجہ کرنے کا نام ہے، اور یہ دونوں حج کے مسائل میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر حج نہیں رہے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔